سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، لہذا اپنی ذات کے بعد اب میں نے اپنے خاندان کی اور کل امت کی فکر کرنی ہے۔ مفسر کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پہ پہلی بات جو کہی گئی ہے کہ ایمان والو، یعنی کہ جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا اور پھر دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ یعنی کہ یہ ایمان والا ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ سوچ ہوگی، یہ فکر ہوگی اور یہ عمل ہوگا۔ تو پہلی ہماری علامت کی نشانی جو اس آیت مبارکہ میں بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کا خیال رکھنا اور اس کے بعد پھر دوسروں کا خیال رکھنا۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں ایمان کے اس حصے کو کیسے حاصل کروں؟ یعنی کہ میں نے اپنی ذات کو تو بچا لیا جو میں نے اپنے ساتھ کرنا ہے، خاندان والوں کو میں کیسے بچاؤں؟ تو اس کی خوبصورت مثال جو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کا سوال کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں رعیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رائی جو ہوتا ہے وہ چرواہا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے 29ویں پارے میں بھی پڑھا کہ ایک چرواہا جو ہوتا ہے اگر اس کے ریوڑ میں 100 بکریاں ہیں تو وہ 100 کی 100 بکریوں کا خیال رکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ 99 ٹھیک ہیں، ایک نہیں بھی ہے تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ اس ایک بکری کو ڈھونڈنے کے لیے بھی آگے پیچھے رہتا ہے۔ تو ایک کانسیپٹ ہمیں جو رائی کا دیا گیا ہے کہ اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کی جو ہے وہ فکر کرنا، اور پھر اس کے بعد رائی کیا کرتا ہے، کبھی وہ آگے لیڈ کرتا ہے کہ وہ آگے آگے چل رہا ہے اور پیچھے ساری بکریاں چل رہی ہیں، کبھی وہ دائیں چلتا ہے، کبھی وہ بائیں چلتا ہے، اور کبھی وہ پیچھے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات کو یعنی کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں ہی اتنا وزڈم ہے، اتنی سوچ ہے کہ جس طرح سے وہ اپنی ایک ایک بکری کا آگے پیچھے دائیں بائیں سے خیال رکھ رہا ہے، ایسے انسان اپنے خاندان کے لیے سیفٹی ہوتا ہے، اپنے خاندان کے لیے تحفظ ہوتا ہے، وہ ان کو دنیا اور آخرت کے ہر نقصان سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر رائی جو ہوتا ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ بھیڑیے سے اپنی حفاظت کرتا ہے اپنی بکریوں کی، اور دوسری بات یہ کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، ان کو وقت پہ چراتا ہے، وقت پہ گھر لے کر آتا ہے۔ تو گویا کہ اس کے اندر ایک پورا نظام ہے کہ کس طریقے سے انسان نے جو ہے اپنے گھر کے ریوڑ کو اور اپنے گھر کی چراگاہ کو جو ہے وہ سیف رکھنا ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے خاندان والوں کو آگ سے بچانے کا سب سے خوبصورت اور بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے، ان کو واعظ کیا جائے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام اہل بیت کو بھی واعظ فرمایا کرتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ بھی جو ہے وہ نصیحت کا معاملہ کیا کرتے تھے اور بالخصوص کیا کرتے تھے۔ اب اگر ہمارے باہر کے سسٹم میں ہم باہر ٹیچر ہیں، ہم باہر عالمہ ہیں، باہر ہم سب کچھ ہیں، ہم دوسروں کو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، لیکن اگر ہماری اپنی فیملی اس ضمن میں نہیں آتی ہے تو یہ سنت کے خلاف بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جب آپ کو نبوت ملی ہے آپ نے اپنے ساری فیملی ممبرز کو اکٹھا کیا ہے، سب سے پہلے دین ان تک پہنچایا ہے، اور پھر 13 سال جو آپ کا آبائی وطن ہے آپ نے مکہ کو دیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے مدینہ شریف میں جو ہے وہ تمام تبدیلی کا نظام لایا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہ جیسے نبی علیہ السلام نے 13 سال اپنی قوم کے پیچھے بھاگ بھاگ کے سنا کے ان کی باتیں سن سن کے جو ہے واعظ اور نصیحت سے قرآن سنا کے ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کی ہے، اور پلس اس میں کیا ہے اخلاقیات، کہ آپ علیہ السلام کی اخلاقیات ایسی تھیں کہ آپ نے اس سے جو ہے اپنے خاندان والوں کو اپنے ساتھ مائل کیا ہے۔ تو یہ ایک پہلا طریقہ جو اپنے خاندان والوں کو لانا ہے ہم نے اس راستے کے اوپر، تو سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واعظ اور نصیحت کا معاملہ۔ پھر دوسری بات مفسر فرماتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہر کوئی آپ کا واعظ سنے، ہر کوئی آپ کی نصیحت سنے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے خاندان والوں نے بھی نہیں بات سنی تھی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ دوسرا معاملہ جو بیان کیا گیا ہے وہ دعاؤں کا معاملہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنا۔ کون ہم میں سے ایسا ہے جو کہ راتوں کو اٹھ کے جو ہے اپنے خاندان والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے؟ ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ آدھی راتوں کو اٹھ کے جو ہے اپنے خاندان والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے جائیں کہ ہمارے اکابرین کا مسلسل یہ معمول رہا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے کل امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو جو بندہ کل امت کے لیے اتنا فکر مند ہے، کیا وہ اپنے خاندان کے لیے نہیں ہوگا؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کیونکہ ہم تو کسی کا دل نہیں بدل سکتے، میں اپنی اولاد کا بھی دل نہیں بدل سکتی ہوں، یہ میرے بس سے باہر کی بات ہے، لہٰذا اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے اور دعائیں مانگنا ہے۔ حدیث پاک میں ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کو رات میں جگاتے ہیں، تہجد کے لیے جگاتے ہیں، نماز کے لیے جگاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے چہرے کے اوپر پانی کی چھینٹیں پھینکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ یہ اپنے لذات کو چھوڑ کے، اپنی خواہشات اور شہوات کو چھوڑ کے جو ہے میری ذات کے لیے ایک دوسرے کو جگا رہے ہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا مسکرانا، اس کا مطلب ہے کہ اپنے خاندان کو ہدایت کی طرف لانا، عبادات کی طرف لانا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا خوبصورت عمل ہے۔ یہاں پہ مفسر کرام ایک اور بڑی پیاری بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ کہا گیا کہ نارن، آگ سے بچاؤ۔
نارن کے اوپر جو تنوین آ رہی ہے، تنوین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بعض اوقات بہت عظیم ہو جانا، بہت بڑا ہو جانا، کہ وہ آگ جو کہ بہت بڑی ہے، اس آگ سے اپنے آپ اور اپنے خاندان کو بچا۔ یہاں پہ بالخصوص آگ کا ڈائریکٹ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آپس میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، ہماری سوچوں کے، ہماری رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، لیکن اگر ہم کسی انسان کو آگ میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو کیا اس وقت ہم یہ بات سوچتے رہیں گے کہ ہمارا اس سے اس بات کے اوپر اختلاف تھا، اس نے میری یہ بات نہیں مانی ہے؟ لہٰذا بہت ساری باتیں ایسے ہیں، اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ ہمارا کن کن باتوں پہ اختلاف ہے، اور بہت کم باتیں ایسی ہوں گی جن میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود اگر کسی انسان کو مرتا ہوا یا جلتا ہوا دیکھیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے، سب کچھ بھلا کے جو ہے وہ اس کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر دنیا کی آگ کے لیے انسان اپنے اختلافات کو اور اپنی تمام رنجشوں کو، ناراضگیوں کو اگر انسان بھلا سکتا ہے تو یہ تو آگ بہت بڑی آگ ہے، اور اس آگ سے بچانے کے لیے پھر انسان یہ سب کچھ کیوں نہیں بھول سکتا؟ اپنے اختلافات اور اپنے نظریات اور اپنی سوچیں کیوں نہیں سائڈ پہ رکھ سکتا؟ تو ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے جو یہاں پہ دیا گیا ہے کہ تم نے کسی کو آگ سے بچانا ہے جو بہت بڑی آگ ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام ایک اور بہت ہی اہم بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارا اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیا معمول چل رہا ہے کہ ہم ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کپڑے دھو کے دے رہے ہیں، استری کر کے دے رہے ہیں، باقی ساری خدمتیں ہو رہی ہیں، لہٰذا ہم ان کو بہت کچھ دے رہے ہیں مگر ہم ان کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ جبکہ آیت مبارکہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے بچانا ہے، دینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ان کو بچانا ضروری ہے۔ یہ بہت خوبصورت سوچ ہے جو اس آیت مبارکہ میں دی جا رہی ہے۔ لہٰذا اب ہم اپنے ماں باپ کو، یا ہم خود اب ماں باپ بن چکے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمیں اس بات کی انتہا درجے کی فکر ہے، یہ کھائیں گے کیسے، پئیں گے کیسے، پہنیں گے کیسے، پڑھائیاں ان کی کیسے ہوں گی، فیوچر کیسے ہوگا، کاروبار کیسے ہوگا، شادیاں کیسی ہوں گی۔ کیا اتنی فکر ہمیں ہے کہ ان کی آخرت کیسے ہوگی، ان کی موت کیسے ہوگی، کہیں میری اولاد سے اللہ نہ ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد میرے نبی کا سامنا ہی نہ کر سکے؟ ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب رشتے جو ہیں ایک دوسرے کو دینے کی بہت کچھ کوشش کر رہے ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ پھر جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں یا ہم صحابہ اکابرین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں نے ہماری بنسبت اپنی اولادوں کو شاید کم کھلایا پہنایا ہوگا، سہولیات دی ہوں گی، مگر ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اور ہمارا معاملہ ان سے بالکل برعکس نظر آتا ہے کہ شاید ہمارا لاڑ پیار کیئر ان کی بنسبت بہت زیادہ ہو شاید، واللہ عالم، لیکن شاید ہم اپنی اولادوں کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے کم کھلا کے، کم پہنا کے، کم سہولیات دے کے ہم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، لیکن اپنی اولادوں کو نہ بچا کے، اپنے خاندان والوں کو نہ بچا کے شاید ہم بہت بڑی زیادتی کر جاتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں۔ یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ پتھر کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شرک کی ابتدا جو ہے وہ پتھر سے ہوئی، یا پتھروں کو جو ہے معبود بنا کر پوجا گیا، تو اس وجہ سے کہ شرک سے بیزاری ہو، اور بالخصوص پتھر کا ذکر کر کے جو ہے ان کے شرک کے اوپر جو ہے وہ طنز کیا گیا ہے، تو کہا گیا کہ یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ مگر دوسری بات جو بعض اہل علم فرماتے ہیں وہ یہ کہ جو قرآن قبول نہیں کرتا، جسے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، دراصل میں ان کے دل پتھر بن چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک ظاہری پتھر ہوتے ہیں اور ایک پتھر وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں دل نہیں ہے بلکہ سل ہیں، کہ وہ اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ظاہری اور باطنی لحاظ سے جو یہ پتھر ہیں یہ ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ پھر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب ہمیں جہنم سناتے ہیں اس کا حجم بھی بتاتے ہیں اور اس کی سختی اور اس کی شدت بھی بتاتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پہ کس قسم کا مٹیریل استعمال کیا جائے گا وہ بھی بتاتے ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم دنیا کی آگ جلاتے ہیں تو جب آگ بجھنے لگتی ہے تو ہم اس کو مزید بھڑکانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس میں لکڑیاں ڈالتے ہیں، پیٹرول ڈالتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ جب بھی جو ہے وہ بجھنے لگے گی یا کم ہونے لگے گی تو اس کو مزید بھڑکانے کے لیے اس میں مزید انسانوں کو ڈالا جائے گا اور پتھر کو ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو ڈالا جائے گا۔ تو گویا کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے وقود کا لفظ کیا گیا کہ ایندھن جو بھڑکانے کے کام آتی ہے وہ پتھر اور انسان ہوں گے، یعنی کہ انسان کے وجود سے جو ہے جہنم کی آگ بھڑکے گی۔
پھر اس پہ مزید اللہ تعالیٰ جو ہے ان فرشتوں کی کیفیت کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ غلاظ ہوں گے۔ غلاظ جو ہے وہ غلظہ سے ہے۔ غلظہ تو عموماً گاڑے پن کے لیے آتا ہے، کسی چیز کا گاڑا ہونا۔ یہاں پہ ان کی سختی کو بیان کرنا ہے کہ جس قدر شدید عذاب جہنمیوں کو دیا جائے گا، فرشتے اس کو دینے میں ذرا بھی نرمی نہیں کریں گے، ان کو ترس نہیں آئے گا۔ یہ غلاظ کا معنی ہے۔ اس پہ مزید یہ کہ شدات یعنی کہ وہ شدید ہوں گے، کہ اس کے اوپر مزید فرشتوں کی ڈانٹ بھی ہوگی اور ان کے الفاظ بھی ہوں گے کہ وہ انسان کو کہیں گے کیا تمہارے پاس کبھی کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ تمہارے پاس کبھی کوئی بچانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کتاب نہیں تھی، قرآن نہیں تھا؟ کیوں تم اس انجام تک پہنچے؟ تو گویا کہ غلاظ کے ساتھ شدات کا معنی آ رہا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج میں ایک فرشتے کو دیکھا تھا جس کے چہرے پہ عجیب قسم کی سختی تھی، تو جبریل امین نے فرمایا تھا کہ جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے اس کے بعد یہ فرشتہ کبھی مسکرایا نہیں ہے۔ لہٰذا کہ وہ کیسے مسکرا سکتے ہیں جس قدر شدت وہ جہنم کی دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے ذمہ پھانسی دینے کا کام ہوتا ہے یا کوڑے مارنے کا کام ہوتا ہے، جن کو جلاد کہا جاتا ہے، ہم ان کے حجم دیکھتے ہیں، ان کے چہروں پہ سختی دیکھتے ہیں، اور ایسا بندہ عموماً منتخب کیا جاتا ہے کہ جو کہ سخت دل ہوتا ہے، جس کے اندر کسی قسم کی نرمی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو کسی کو انجیکشن لگتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ پھانسی دے دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جب دنیا کا جلاد جو ہے اس کے چہرے پہ اتنی سختی ہوتی ہے، اس کے وجود سے ایک قسم کی وحشت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر جو جہنم کے فرشتے ہیں جو کہ عذاب دینے کے لیے مقرر ہیں، تو ان کا غلاظ اور شدت کس قسم کا ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ نافرمانی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ سب کچھ وہ خود نہیں کر سکتے ہیں بلکہ ان کو جو حکم ملتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ اور آیت مبارکہ جس بات پہ مکمل ہو رہی ہے وہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ وہ یفعلون، کہ وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، جو وہ حکم دیے جائیں گے۔ اب یہ دونوں صیغے جو ہیں یہ تو مضارع کے صیغے ہیں اور یہ حال اور مستقبل کا معنی دیتے ہیں۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو سزائیں جو ہیں وہ بدل بدل کے دی جائیں گی، کیونکہ بعض اوقات انسان ایک طرح کی مار کھا کے یا ایک طرح کی سزا بھگت کے جو ہے وہ عادی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دن میں ایک انسان کی 70,000 مرتبہ جو ہے وہ کھال کو تبدیل کیا جائے گا، کیونکہ جب ایک مرتبہ ایک کھال جل جاتی ہے تو وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، اسے درد ہی محسوس نہیں ہوتا ہے، تو ہر مرتبہ ایک نیا درد محسوس کرنے کے لیے اس کے جسم کی کھال کو 70,000 مرتبہ تبدیل کیا جائے گا۔ اس لیے اس بات کو جو ہے مضارع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں سزائیں بدل بدل کر دی جائیں گی۔ پھر غور طلب بات یہ ہے کہ آیت مبارکہ کا آغاز تو اتنی محبت سے ہو رہا تھا کہ اے ایمان والو، اور آیت مبارکہ کی تکمیل جو ہے وہ کس قدر شدید سزا کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں جہنم سنانا دراصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، وہ جہنم اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں کی سزائیں تم نہیں برداشت کر سکتے، لہٰذا بچو اس سے اور بچاؤ اپنے آپ کو اور دوسروں کو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں کہنا کہ تم بچو اور بچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جیسے کہ ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اگر ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے لیکن اپنے آپ کے لیے کچھ کر لو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عین محبت ہے جو کہ آیت مبارکہ کے شروع میں بھی نظر آ رہی ہے اور تکمیل پہ بھی نظر آ رہی ہے۔